پاکستان کی کرکٹ کا حال وہی ہے جو پاکستان کا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات وہی ہیں جو پاکستان میں وجوہات ہیں۔ یہاں ہر شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، اس کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اس کو طاقت مل جائے، کوئی اسے موقع مل جائے، وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں۔ سارے تو نہیں ظاہر ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس سے معاشرے میں ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا، ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہمارے کرکٹرز جو بہت ینگ ہوتے ہیں اور بعض کی عمریں تو صرف 18-19 سال ہوتی ہیں، ان کو جب انٹرنیشنل فیم ملتا ہے، گلیمر دیکھتے ہیں، تو وہ شاید پھر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے۔ جتنا پیسہ ان کے پاس اچانک آ جاتا ہے، وہ اس میں جو حال ہے ہماری کرکٹ کا، وہی پاکستان کا بھی وہی حال ہے، وہی کرکٹ کا حال ہے۔ اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، دو اس کے حصے ہیں۔ ایک مینجمنٹ کرکٹ کی، کہ کرکٹ کی ہماری مینجمنٹ اسی طرح تبدیل ہوتی رہتی ہے جس طرح پاکستان کے وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو دکھاؤں، پچھلے 10 سال میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں 11 مرتبہ چیئرمین بدلے ہیں۔ پہلے آئے ذکا اشرف اکتوبر 2011 سے جنوری 2014 تک، 3 سال رہے۔ نجم سیٹھی آئے جون 2013 سے جنوری 2014 تک، یہ 6 مہینے بنتے ہیں۔ پھر ذکا اشرف آئے 1 سال کے لیے، پھر 1 مہینے کے لیے سوری۔ پھر نجم سیٹھی آئے فروری 2014 سے مئی 2014 تک، 4 مہینے بنتے ہیں۔ شہریار خان صاحب آئے مئی 2014 سے اگست 2017 تک، انہیں تقریباً 3 سال ملے، وزیر اعظم 3 سال رہے تھے نواز شریف۔ نجم سیٹھی آئے اگست 2017 میں، اور اگست 2018 میں وہ چلے گئے، 1 سال رہے وہ۔ احسان مانی اگست 2018 میں آئے، اگست 2021 تک تقریباً 3 سال وہ رہے۔ رمیز راجہ ستمبر 2021 میں آئے، دسمبر 2022 میں وہ چلے گئے، 1 سال 2 مہینے۔ نجم سیٹھی پھر آئے دسمبر 2022 میں اور چلے گئے دسمبر 2023 میں، 6 مہینے بھی نہیں بنتے۔ ذکا اشرف جولائی 2023 میں آئے، جنوری 2024 میں چلے گئے، یہ بنتے ہیں 5 مہینے۔ محسن نقوی صاحب فروری 2024 میں آئے اور ابھی تک موجود ہیں۔ یہ 11 چیئرمین، ان میں سے نجم سیٹھی 4 دفعہ بنے ہیں، ذکا اشرف صاحب 2 دفعہ بنے ہیں۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پیچھے جو ہمارے ہم مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو انہی 10 سالوں میں وہاں 3 یا 4 چیئرمین آئے ہیں ان کے انڈین کرکٹ بورڈ کے۔ دوسری طرف یہ حال ہے کہ ہمارے پاکستانی کرکٹرز کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑی مزیدار ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری پرفارمنس کتنی بری ہے۔ بالکل وہی حال ہے جو پاکستان کی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کا ہے، جوڈیشری کا ہے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں۔ پرکس اینڈ پریولیجز بہت چاہیے، کام دھیلے کا نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ان کی تنخواہیں یا کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ جو پاکستانی کرکٹرز ایک کیٹیگری میں ہیں، ایک کیٹیگری، اس میں بابر اعظم کی تنخواہ جو ہے وہ 45 لاکھ روپے مہینہ، شاہین شاہ افریدی کی تنخواہ 45 لاکھ روپے مہینہ، محمد رضوان کی تنخواہ 45 لاکھ روپے مہینہ، حارث رؤف کی تنخواہ 30 لاکھ روپے مہینہ، اور اسی طرح شاداب خان، فخر زمان، نسیم شاہ، ان کی بھی 30 لاکھ روپے، عماد وسیم، عبداللہ شفیق 15 لاکھ روپے، اور افتخار احمد، سائم ایوب، حسن علی، شان مسعود وغیرہ وغیرہ 7.5 لاکھ روپے مہینہ۔ اس کے علاوہ میچ فیس بھی ہے، وہ بھی وصول کرتے ہیں، جو تقریباً 5 لاکھ روپے ٹیسٹ میچ کی ہے، 6.5 لاکھ روپے ون ڈے کی ہے، اور 4 لاکھ روپے T20 کی ہے۔ اس کے علاوہ پی سی بی کی جو سالانہ آمدن ہے اس میں سے بھی 3% ان کھلاڑیوں کو جاتا ہے۔ لیکن بھارت میں جو A+ ہیں، وراٹ کوہلی، روہت شرما، جسپریت بمراہ، ان کی تنخواہ جو ہے 58,33,000 انڈین روپے۔ گریڈ A کے جو کھلاڑی ہیں، ہاردک پانڈیا، آر ایشون اور محمد سراج، 41,66,000 روپے، اور گریڈ B میں سوریا کمار یادو، اکشر پٹیل، 25 لاکھ روپے انڈین۔ تو یہ تنخواہوں میں فرق انڈیا اور پاکستان میں دیکھ لیں، اور آمدن میں فرق دیکھ لیں، اور کارکردگی میں فرق دیکھ لیں، تو کیا یہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں اور ہماری جو پی سی بی کی جو انتظامیہ ہے، کیا وہ اپنے ذاتی مفاد سے، گروہی مفاد سے باہر نکل کے ایک تفریح پاکستانیوں کے پاس ہے؟ ان تمام مسائل کے باوجود جن کا ہم نے اس پروگرام میں ذکر کیا، اس تفریح کو خدا را تفریح رہنے دیں، ایمانداری سے، پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کریں، اور پروفیشنل لوگوں کو لے کے آئیں پی سی بی میں بھی، اور بغیر سفارش کے، بغیر پرچی کے کرکٹرز کو منتخب کریں، اور انہیں بنیادی انسانی عزت و احترام کے جو طریقے ہیں، بنیادی کلچر ہے، اس پہ تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں، انہیں سمجھائیں کہ لمبی دوڑ میں حصہ لیں، مرغی انڈے دینے والی ہے، اس کے انڈے کھائیں، مرغی پہ چھری نہ پھیریں۔ پاکستانیوں کی زندگی 3-4 معاملات کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے، مثلاً سیاست، عدلیہ، ججز کیا کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، دہشت گردی کتنی ہو رہی ہے،
اور کرکٹ. آج ہم ان تمام ایشوز پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیاست میں آج کیا ہوا. آج لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کے گھر پر چھاپا پڑا اور سرگودا اور میاں والی کی پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھے. اس چھاپے کے بعد عمر ایوب صاحب نے کیا فرمایا، آپ بھی سنیے. سرگودا کے انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک روٹین میں میرے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے تھے، اور جو کہ جج صاحب ہمیشہ ختم بھی کر دیتے ہوتے ہیں جب حاضری ہوتی ہے. تو اس پہ میاں والی پولیس کی ٹیم اور اسلام آباد پولیس ٹیم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اسلام آباد کے رہائش گاہ پہ گھر پہ ریڈ کیا اریسٹ کرنے کے لیے. ہماری جان بھی حاضر ہے اور ہم لوگ ڈٹے رہیں گے، اور ہمارا یہ مشن جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوتے، ہمارا یہ مشن چلتا رہے گا. تو بظاہر سیاستدانوں کا مقصد یہی ہے، کسی کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا، کسی کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتارنا. یہ جو کرسی کا کھیل ہے، کرسی کا چکر ہے، اس میں عدالتوں کا بھی ایک رول ہے. اور اس رول پر آج کل جو بہت زیادہ خبر گرم ہے وہ جسٹس شاہد جمیل صاحب کی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ہیں. اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. اعزاز سید ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور سینئر صحافی ہیں. جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ جج اور جنرل روب اترنے کے بعد آرٹیکل 209 جو آئین کا آرٹیکل 209 ہے اور تحفظ فراہم کرتا ہے آرمڈ فورسز کو اور جوڈیشری کو کہ ان پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، کیس نہیں ہو سکتا، پروٹیکشن ہے ان کو. تو کیا روبز اترنے کے بعد ان کو سویلین لاء کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس انٹرویو میں انہوں نے اور بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں کہ عدلیہ اور ججز کس طرح استعمال ہوتے ہیں سیاست کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے. دہشت گردی کا کیا حال ہے ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے، اور کرکٹ کا کیا حال ہے اس پہ بھی. لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی، سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں. بہت سادہ منش انسان ہے، اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ انکم ٹیکس پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹیرین نے دیا ہے آج تک، اس کا نام شاہد خاقان عباسی ہے. کامیاب بزنس مین ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاز بھی اڑاتے ہیں اپنے شوق کے لیے، جاب کے لیے نہیں. ایئر لائن بھی انہوں نے بنائی. اپنی ذاتی زندگی میں سیاسی ہو، پروفیشنل ہو، انتہائی کامیاب، ایک انسان کے طور پہ بھی بہت کامیاب. لیکن اب انہوں نے اپنی نئی سیاسی جماعت بنائی ہے اس دعوے کے ساتھ کہ وہ مختلف ہیں باقی سب سے، اور کوئی نہ کوئی ایسا نیا پلان لے کے آئیں گے کہ پاکستان کے عوام جو بہت آج کل مایوس ہیں، انہیں اندھیرے دکھائی دے رہے ہیں اپنے مستقبل میں، ان کے لیے شاید ان کے خیال میں یہ امید کی ایک کرن ہے. اور میں ایک یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی سیاسی جماعت کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، لیکن پاکستان میں جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ 12 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. تو جو 6 کروڑ سے زیادہ لوگ جنہوں نے ووٹ کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ڈالا لیکن وہ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی تو آخر کہیں نہ کہیں جانا ہے، ان کو بھی تو گھروں سے نکال کے پولنگ بوتھ تک لے کے آنا ہے. کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کی سیاسی جماعت یہ کر پائے گی؟ جی بہت شکریہ، آپ کے بڑی مہربانی کی ہے. لیکن میرا کوئی کامیابی کا زندگی میں دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ جو ملک کامیاب نہ ہو 70 سال کے بعد بھی اس میں ہم میں سے کوئی بھی، ہم سب ناکام ہیں. تو یہ اس بات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے. صحیح ہے کہ اگر ہمارا ملک ترقی نہیں کر پایا، ہماری عوام کو ہم فلاح نہیں دے سکے تو ہم سب ناکام ہیں. سیاسی جماعت آپ نے خود ہی بیان کر دیا. اگر ملک کے حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں، سیاسی جماعتیں جو آج 3 بڑی ہیں سارے اقتدار میں رہ چکی ہیں، لمبے عرصے میں نہیں، پچھلے 4 سال کو لے لیں، سب اقتدار میں رہ چکی ہیں، ابھی بھی ہیں. تو کیا وہ ملک کے حالات درست کر سکی ہیں؟ یہی بڑی ایک واضح ضرورت ہے کہ ملک میں کوئی ایسی سوچ ہو جو ملک کے مسائل کو حل کرنے کی بات تو کر سکے. مجھے سب سے بڑی جو دکھ ہے، یہ پریشانی جو بھی آپ سمجھیں، کہ مسائل کی بات بھی کوئی نہیں کرتا. آپ کے خیال میں 3 بڑے مسائل کیا ہیں پاکستان کے جو آپ کی سیاسی جماعت جس پہ توجہ دینا چاہے گی؟ دیکھیں 3 بڑے ہوں، 30 بڑے ہوں، 3000 بڑے ہوں، مسائل ہی مسائل ہیں. لیکن آپ کو سیاسی استحکام چاہیے. سب سے پہلے پاکستان کو سیاسی استحکام چاہیے، اسی سے معاشی استحکام آئے گا، اسی سے عوام کو فلاح ملے گی. یہ بنیاد ہے. آپ کو سیاسی استحکام کہاں آئے گا؟ جب ہم آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے. یہ بڑی بنیادی سی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی جماعت کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئے
اور آ کے اپنی پالیسیز جو ہیں اپنا جو منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان میں آپ 3 جماعتوں کی جن کی اگزامپل دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ماضی میں آپ بھی ان کا حصہ رہے, آپ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں, بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے, بغیر عدلیہ کے ایک سیگمنٹ کی مدد کے, بغیر میڈیا کی مدد کے, بغیر پیسے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے؟ کہاں ہے سب کچھ؟ دیکھیں, کامیابی اگر اقتدار کا نام ہے تو یقیناً پاکستان میں جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں, لیکن پاکستان تو کامیاب نہیں ہوا نا, پاکستان تو ناکام ہو گیا. تو یہ ناکامی ہے, تو آپ کی میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. اقتدار میں نہیں آنا چاہتے؟ اقتدار میں ہر قیمت پر نہیں, اپنا ضمیر بیچ کر نہیں, آئین بیچ کر نہیں. پاکستان اس دن ترقی کرے گا جب اس ملک میں اقتدار میں آنے والے لوگ آئین کے مطابق اقتدار میں آئیں گے, جب عوام کی رائے سے آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ بڑی میں یوٹوپین بات کر رہا ہوں, یہ بڑی حقیقت سے دور بات ہو, لیکن دنیا کا سفر یہی بتاتا ہے. اچھا, لیکن دیکھیں ایک عوام میں اور جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یقین نہیں کر پاتے لوگ عوام لیڈروں پہ. مختلف لیڈرز کو آزما لیا انہوں نے, سب نے آخر میں وہی انداز سیاست ہے. آپ کی سیاسی جماعت میں جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون سے ہیں, پی ٹی آئی سے ہیں, پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ناراض ہیں اندر سے اپنی اپنی جماعت سے اور آئے ہیں. تو یہ ناراضگی کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کر پائیں گے؟ بات ناراضگی کی نہیں ہے. سیاست, ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں کچھ سیاست سے ان کا تعلق رہا ہے ماضی میں, اکثر جو لوگ ہیں ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک ڈیپتھ ہے پارٹی کی, وہ ایشوز کو جانتے ہیں, اپنے شعبے میں ان کی ایک حیثیت ہے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں. تو آپ نے آج ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے.